اور میں ایک بڑے عالم کے ساتھ ایک دفعہ گیا, مجھے کہا تربوز خریدنے چلو منڈی. میں نے کہا چلو. تو وہ مجھے کہتے ہیں ذرا چکو. میں نے کہا ہاں. کہا کھانا تو نہیں چکنا ہے. میں نے کہا فقہاء نے 2 جگہ لکھی, تیسری نہیں لکھی کہ میں چکو. میں نے کہا آپ چکے. میں ہٹ گیا. جب وہ چکنے لگے دکاندار کہتے او مولوی ہو تم تو سر بازار کھانے لگے. میں نے کہا یہ دین کی توہین آپ نے کروائی ہے, بے موقع اور بے محل مسئلے پر عمل کر کے. بے موقع اور بے محل مسئلے تو خزانے ہیں, خزانے کے لیے جگہ چاہیے, پردہ چاہیے اس کے لیے. میں نے کہا اس نے دین پر غیرت کی ہے. وہ جتنے بھی مجرم اور گناہگار ہیں لیکن ہم سے اچھی توقع رکھتا ہے کہ یہ ہمارے صف اول کے لوگ ہیں, ہمارے دینی رہنما ہیں, سرمایہ ہیں, ان کو تو بالکل صحیح ہونا ہے. میں نے کہا وہ اجر ملے گا اس کا, اس تان کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. روزے کی عظمت پر اس کو غیرت آ گئی. دکاندار بھی حیران ہوا کہ ایک مولوی چک رہا ہے, دوسرا لڑ رہا ہے اس سے. بازار میں ہمارا مناظرہ شروع ہو گیا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بعض ساتھی امتحان دیتے ہیں تو روزہ نہیں ہے, کوئی بڑے دفتر میں کام کرتے ہیں بہت زیادہ, روزہ نہیں ہے. انا للہ و انا, روزہ اتنا کمزور ہے. ایک امتحان بھی اس کو ڈسمس کر سکتا ہے, ایک دفتر بھی اس کو دھکا دے سکتا ہے. ایسے امتحان کو رہنے دے اور ایسے دفتر پہ لعنت بھیجے کہ جس میں آپ اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور اپنے دین کے فرائض پر ہتھوڑا چلا رہا ہے. آپ 1 مہینہ نہ صحیح. مولانا احتشام الحق مرحوم بڑے عجیب آدمی تھے, بہترین خطیب اپنے زمانے کے, عالم مقرر. یا تو علماء ہوتے ہیں تو بیان نہیں جانتے, یا بیان جانتے تو علم نہیں ہوتا. دونوں صفتیں کم دنیا میں نصیب ہوتی ہے. مولانا نے ایک دفعہ رمضان شریف میں ایک مثال بیان کی کہ میرے پاس ایک شخص ہمیشہ جمعہ پڑھنے آتا تھا اور بہت قریب بیٹھتا تھا اور بڑا ہاتھ ملاتا تھا. رمضان شریف جب قریب آیا تو وہ ایک دن آیا اور اس نے کہا حضرت والا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں نیک آدمی ہوں, آپ کا نمازی ہوں جمعے کا, لیکن مجھے روزے نہیں رکھنے ہیں. آپ بڑے عالم ہیں, آپ مجھے بچائے کہ روزے بھی نہ رکھوں اور گناہگار بھی نہ ہو جاؤں. مولانا نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ اس مسئلے سے پہلے ایک مثال سن لو کہ ایک بڑے میاں کا پاجامہ سل گیا تھا. کہیں درزی سے غلطی ہو گئی, وہ ذرا بڑا سل گیا. تو اس نے اپنے گھر والی کو کہا کہ یہ پاجامہ بڑا سل گیا, کاموں سے فارغ ہو کہ اس کے 5-6 کاٹو اور سلائی کر لو اتنے انچ کے. پھر خیال آیا کہ یہ تو سب گھر کی ذمہ دار ہے, تو بڑی بہو کو کہا کہ بھئی یہ پاجامہ میرا لمبا سلا ہے, اس کو کاٹو اور پھر سلائی کر لو, 2 انچ کم کر دو. پھر خیال آیا کہ گھر کی ساری ذمہ داری تو گھر والی کے بعد اس پر ہے, تو ایک اور بیٹی کو, پھر چھوٹی لڑکی کو. جب گھر والی فارغ ہو گئی اس نے پاجامہ اٹھا کے کینچی سے کاٹا اور سلائی لگائی. پھر بہو بڑی فارغ ہو گئی, اس نے بھی کاٹا اور سلائی کی. پھر بڑی لڑکی کو موقع ملا, اس نے بھی 5-6 کاٹے سلائی کی. اخیر میں چھوٹی لڑکی کو موقع ملا, اس نے بھی کہا ابا کا حکم ہے, ٹال تو سکتی نہیں, تو اس کو کینچی سے کاٹا اور سلائی لگائی. رات کو جب یہ آ کے پاجامہ اٹھا کے دیکھا تو پاجامہ نہیں تھا, جان گیا تھا, وہ پاجامہ ختم ہو چکا تھا. تو مولانا نے اس شخص کو کہا کہ آج اگر میں تیرے لیے روزے معاف کر لوں اور کل کوئی اور عالم کسی کے لیے نماز معاف کر لے اور کوئی زکوٰۃ دے اسلام کا, تو جان گیا ہو جائے گا. یہ مسائل وہ ہے کہ ہم بھی محصور ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض معاملات میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کا دین بہت محفوظ ہے اور سب بندے اس کے برابر کے پابند ہیں. جو زیادہ جانتے ہیں وہ زیادہ پابند ہیں. مجال ہے کہ فرائض میں کسی سے ارادتاً کمی واقع ہو جائے, جو بغیر کسی شرعی عذر کے. شرعی عذر صرف 2 ہے, ایک بیماری جس سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو روزے میں, یا موت کا اندیشہ ہو, اور یا ایسا سفر کہ جس میں روزہ رکھنا دشوار ہو, نہ سحری نہ افطاری نہ کچھ ہو سکتا ہے. اس پر بھی اللہ نے کہا
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ ہی رکھو یہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم میں سمجھ اور علم۔ نماز کا حکم تو یہ کہ 4 فرض 2 ہی ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے 4 پڑھنے کا، لیکن روزے کا حکم یہ ہے کہ نہیں، اگر رکھ لے سفر میں اور مرض میں تو بہتر ہے۔ اسی طرح ایک ایسا مریض اور شیخ فانی کہ جس کے جانبر ہونے کا کوئی توقع نہیں، ایک ایسا بوڑھا عمر کے اس حد پہ پہنچا ہوا ہے کہ یہ امکان سے باہر ہے کہ اب یہ ایک دفعہ پھر صحت مند ہو جائے، جوانی لوٹ آئے اور یہ رمضان شریف کے روزے رکھے، تو ایسا مریض جو قریب المرگ ہو اور اس کے لیے ناممکن ہو روزہ رکھنا یا مرض سے ٹھیک ہونا، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اللہ حفاظت فرمائے، یا ایسا شیخ فانی کہ بس وہ تو فنا ہونے والا ہے، عمر اس کی گل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو ان دونوں کو اجازت ہے کہ یہ بجائے روزہ رکھنے کے فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ روزے رکھ لے، ہر مریض کو مسافر کو یہ کہ بعد میں رکھے، یہ تو مر رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ مسکین کو کھانا کھلایا۔ ایک روزے کے عوض ایک مسکین نادار مسلمان کو 2 وقت صبح اور شام، یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کھانا کھلایا۔ انس سے بخاری میں مروی ہے کہ خبزاً و لحمن، روٹی اور گوشت کا سالن۔ اب اس میں بھی ہیئت کا فرق ہے، ایک شخص 15-20 روپے خرچ کرتا ہے، دوسرا شخص اپنے خوراک پر 100-200 خرچ کرتا ہے، تو جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق فدیہ ادا کر لے۔ کبھی احتیاطاً ہم 50 کہتے ہیں، کسی کو 100 کہتے ہیں، اس کو دیکھ کر، اور اسی میں فرمایا فمن تطوع خیرا، زیادہ ہی خرچ کر لو فهو خیر له، اور بہتر ہے، بہترین مہینہ ہے۔ مطلب میرا ان باتوں سے یہ کہ مضبوط رہے اور گھروں میں اور اپنے متعلقین کو روزے کے لیے مضبوط رکھے۔ یہ صرف روزہ نہیں، اس سے ہماری مغفرت، عزت اور اسلام کی مکرمت وابستہ ہے۔ اگر یہ عادتیں بن گئی کہ کوئی امتحان کی وجہ سے نہیں رکھ رہا اور کوئی دفتر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، کسی کو ویسے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو معاذ اللہ اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے جو مختلف محاذوں پہ نظر آ رہا ہے۔